آج بات کر لیتے ہیں ایک عام چیز کی جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ مذہب اسلام نے جو ہمیں ضابطۂ حیات دیا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے، وہ نہایت متوازن ہے اور بالکل صاف اور شفاف آئینے کی طرح ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو اپنے شریعت کے آئینے میں دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ غلط چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لوگ غلط چیزوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کے معاشرے کے اندر ایک عام سی بات بن گئی ہے، ہر عام و خاص اس کے اندر مبتلا ہے۔ وہ کون سی بات ہے کہ کسی کے یہاں کوئی شادی ہوتی ہے یا کسی کے یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے یا کسی کے یہاں کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے یا دعوت کا انتظام ہوتا ہے، تو اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بغیر دعوت کے اس میں شرکت کرتے ہیں اور وہاں جا کر کھانا کھاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے ایک آدمی کی دعوت کی تو جس کی دعوت کی گئی وہ اپنے ساتھ ایک دو کو اور لے کر چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو اور ان دونوں مسئلوں کو اپنی شریعت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آیا اس طریقے سے کھانا کھانا، اس طریقے سے دعوتوں میں شرکت کرنا، اس طریقے سے کسی تقریب میں جانا، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ تو ہم دیکھتے ہیں اپنی شریعت کی طرف، اپنی شریعت کو پرکھ کر دیکھتے ہیں، شریعت مطہرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے اور یہ بات واضح ہوتی ہے، اور یہ بات ہمیں یاد بھی رکھنی چاہیے کہ اس طریقے سے بغیر دعوت میں کسی کے یہاں جا کر کھانا کھا لینا بالکل ناجائز ہے۔ ہم اس طریقے سے کسی کے یہاں کھانا نہیں کھا سکتے اور یہ غیرت اور حمیت کے بھی خلاف ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو مشکوٰۃ شریف میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی کے یہاں بغیر دعوت کے کھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ وہ چور بن کر وہاں گیا، چور بن کر داخل ہوا اور لٹیرا بن کر باہر نکلا۔ یعنی کہ جو آدمی بغیر دعوت کے کسی کے یہاں کھانے کے لیے جاتا ہے تو اس کی مثال حدیث کے اندر اس کی وعید یہ ہے کہ وہ آدمی چور بن کر داخل ہوا جس کے یہاں دعوت ہے، اور ادھر سے جب وہ کھانے سے فارغ ہو گیا تو وہ لٹیرا بن کر واپس ہوا۔ تو بہت بڑی وعید ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی دعوت ہے اور اپنے ساتھ ایک دو کو اور لے جا لیتا ہے، یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے، رواج بن گیا ہے، تو یاد رکھے اس طریقے سے دوسروں کو اپنے ساتھ لے جانا بالکل ناجائز ہے۔ البتہ یہ بات یہاں پر یاد رہے کہ اگر کسی کی دعوت ہے کہیں اور جس کی دعوت کی گئی، جس نے دعوت کی، یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ ان کا پکا تعلق ہے اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ بے تکلف ہے، اور اس کو جس کی دعوت کی گئی اس کو یہ گمان ہے، یقین ہے کہ اگر میں ان کے یہاں اپنے ساتھ ایک دو کو لے کر جاؤں گا تو وہ خوش ہو جائے گا میرے سے۔ اگر اتنا اس کو کامل یقین ہے اور اتنا مضبوط تعلق ہے تو پھر وہاں پر لے جانے کی گنجائش ہے، لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ ایک دو کو، لیکن یاد رہے کہ اس سے بچنا ہی چاہیے، اجتناب اور پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ یہ بات دیگر ہے کہ گنجائش ہو جاتی ہے لے جانے کی، لیکن اخلاقی اعتبار سے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور یہ بات آپ لوگ سن کر اس پر عمل بھی کریں گے اور اپنی شریعت کے مطابق آپ لوگ زندگی گزاریں گے۔ اسی کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہے، اور جو ضابطۂ حیات ہمیں ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، ہمارے قرآن نے دیا ہے، اسی کے مطابق آپ حضرات زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔